الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ سورہ بقرہ کی 27 آیات ہو چکی تھی گزشتہ درس تک۔ آج انشاءاللہ 28ویں آیت سے سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے میں ان آیات کچھ آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ درس شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ کے انکار اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی تباہی اور نقصان سے بچانے کی بات ہوئی تھی۔ اب اللہ جل شانہ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ اور کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں، انکار کا رویہ چھوڑ دو اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی تباہی اور نقصان سے بچاؤ۔ کیف تکفرون باللہ، آخر تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا اور اس کے ساتھ اس کی کتاب، کیونکہ پیچھے کتاب کا ذکر ہوا ہے، کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، کہ تم لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم خود اپنی ہستی کے اعتبار سے امواتن بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی وہی ہے، الذی جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم استوى الى السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات تو درست کر کے بنا دیا ان کو 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ انسان کو یہ فرما رہے ہیں کہ غور کرو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تم بے جان تھے، اور پھر اس سے تم کو عدم سے وجود میں لا کر اللہ جل شانہ نے زندہ کیا، اور پھر اپنے مقرر وقت پر وہ تم کو موت دے گا، پھر تمہیں قیامت میں تمہیں اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا، پھر تم قیامت کے روز اپنی زندگی کے حساب و کتاب کے لیے اسی طرح لوٹائے جاؤ گے، اسی کی اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، تاکہ زندگی میں جو کچھ کیا تمہیں اس کی سزائے جزا ملے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات تو ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو صحیح اور توازن اور تناسب کے ساتھ ان کو 7 آسمان درست کر کے بنایا،
تو یہ قرآن اسی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو بندوں کے تمام دنیاوی اور اخروی تقاضوں اور ضروریات کو خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی انسانوں کو اس بات کی طرف لایا جا رہا ہے، اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ انکار کا رویہ چھوڑو اور اس حقیقت کو جانو۔ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم اتنے بڑے بڑے حقائق کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو؟ اپنا عدم تم جانتے ہو کہ تم عدم سے وجود میں آئے ہو۔ اپنا عدم اگر یاد نہ ہو تو ہر دوسرے انسان کا عدم تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور پھر زندگی بھی دیکھ رہے ہو۔ پھر تم اپنے سامنے اموات دیکھ رہے ہو، تم لوگ روز دیکھ رہے ہو کہ لوگ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو پھر جس طرح تم عدم دیکھ رہے ہو اور عدم سے وجود دیکھ رہے ہو، اور اس عدم اور وجود میں تم دیکھ رہے ہو کہ پیچھے کی کوئی قدرت ہے کسی کی، تو تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ تو تم یہ بھی مانو کہ ایک وجود اور بھی اب جو تمہیں دنیا میں موت نظر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایک وجود ہے جس نے آنا ہے، اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو ملنی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ اگر آپ پوری کائنات کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کائنات کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے، سب سے زیادہ کائنات سے فائدہ اٹھانے والا انسان ہے۔ کائنات کی ایک چیز کو دوسری چیز کی کوئی خاص نہ ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی خاص فائدہ ان کو نظر آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کائنات اصلاً انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ تمام جانور، چرند پرند، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، یہ سارا در حقیقت اور در اصل انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ تمہارے لیے ہے، اور اللہ پاک نے پھر یہ 7 آسمان کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ وہ سب کچھ جاننے والا۔ یہ انسانوں کی یہ جو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے کہ اللہ جل شانہ تو یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ سب جاننے والا ہے، اس لیے وہ انسانوں کے فطری تقاضے جانتا تھا کائنات بناتے ہوئے۔ اس کو پتہ تھا کہ انسانوں کو کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جس چیز کی ضرورت پڑنے کا امکان تھا اور جتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت کو بھی اس کی ضروریات کے مطابق بنایا ہے، اور انسان کی فطرت کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر بنایا ہے۔ پھر انسان کی ضروریات اس پوری کائنات میں اللہ جل شانہ نے سمو دی ہیں، تاکہ اور انسان کو اپنی ضرورت کے لیے جو چیز اس کا تقاضا ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ یہ تکوینی ضروریات ہو گئی۔ تکوینی کا مطلب ہے جو باہر کون و مکان میں نظر آ رہی ہیں۔ پھر جو اس کا پیدا کرنے کا مقصد ہے، ظاہر وہ صرف زندگی گزارنا تو نہیں تھا اور اپنی ضروریات پوری کرنا تو نہیں تھا، اس کے لیے پھر تشریعی چیزیں آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایات۔ تو ہدایات باری تعالیٰ لے کر آئے حضرات انبیاء علیہم السلام، اور انہوں نے پوری شریعت ایسے کھول کر رکھ دی انسانوں کے سامنے، جیسے دن اور رات، جیسے دن اور رات کے سامنے دن کا آ جانا۔ جب دن آ جائے تو ہر چیز آشکارا ہو جاتی ہے، ایسے شریعت آتی ہے تو پورا نظام زندگی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کے پیمانے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اور یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی وجہ سے ملتا ہے انسان کو۔ اچھا، اس کے بعد اب ہمارے پاس آ رہی ہے آیت نمبر 30، اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ یوں تو سارا قرآن پاک بہت اہم ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آیت قرآن کے اہم ترین مضامین میں سے ایک مضمون کو بیان کر رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ ابھی تک ذکر تھا، پچھلی آپ دیکھیں نا تو زمین و آسمان اور مادی انعامات کا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے احسانات ہیں وہ کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں گے اس کائنات میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان بھی کھاتا پیتا ہے اور دیگر جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، تو کھانا پینا تو انسانوں کا اختصاص اور امتیاز نہ ہوا، کیونکہ اس میں دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ گھر بنانا، اپنی نسل بڑھانا، اس میں بھی جانور انسانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ چڑیا بھی اپنا گھر بناتی ہے، گھونسلہ وہ بھی بناتی ہے،
غاروں میں، اور اس میں یہ جانور بھی اپنا گھر بناتے ہیں. اور اسی طرح اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچانے کا شعور بھی جانوروں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے. انسان کا دیگر تمام مخلوقات کے اوپر جو اختصاص اور جو امتیاز ہے وہ اس پر ہے جو اب آیتیں آ رہی ہیں. آیت نمبر 30 جو آ رہی ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی، بہت اہم ترین آیت، اہم ترین مضمون بیان ہو رہا ہے. اور یہاں اللہ تعالی انسان کے لیے ایک خصوصی جو اس کی حیثیت ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ ایک مکالمے کی صورت میں ہے جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوا ہے، اور جس میں اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کرنے کی ارادے کا جو اظہار کیا ہے کہ اب میں ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں کہا، اور جس انسان کو پیدا کرنے کی بات فرمائی تو کیا فرمائی، یہ اس آیت میں اب آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب کہا تیرے رب نے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، رَبُّكَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي کہ میں، جَاعِلٌ بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ. خلیفہ کہیں یا اس کو آپ کہیں کہ ایک نائب، کچھ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ سے صادر ہوں. اب یہ دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں دیکھیں قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انتہائی بامعنی ہے. کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے اور کوئی لفظ اندازے سے نہیں ہے، کلام باری تعالیٰ ہے. کہ اللہ نے لفظ جو انسان کے لیے استعمال کیا وہ خلیفہ ہے. یہ انسان کے سمجھیں کہ صرف کوئی مترادف لفظ نہیں ہے انسان کے لیے، بلکہ یہ انسان کے منصب کا اعلان ہے. گویا کہا جا رہا ہے انسان کو کہ تم اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہو. بہت بڑی بات ہے اگر اس کی درست روح کے ساتھ سمجھا جا سکے. قالو، چونکہ بات فرشتوں سے ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا، کہ کیا تو یا اللہ آپ اس میں بنائیں گے، یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، کسی ایسے کو جو فساد کرے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون. انسان کی سرشت میں موجود دو جذبے، خون بہانا یعنی قتل و غارت کرنا، خون ریزی کرنا، اور فساد فی الارض کی طرف فرشتوں نے اپنا اشکال کیا کہ یا اللہ ان دو جبلت میں اور فطرت میں اور طبیعت میں ان دو مادوں کے ہوتے ہوئے یا ان دو صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے یہ آپ کی خلافت کے عالی شان منصب کی پاسداری کیسے کر پائے گا. آپ کی خلافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں عدل ہو. آپ کی خلافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ صرف سراسر اصلاح ہی اصلاح ہو، فساد نہ ہو، امن ہو. تو یہ تو فساد ہے، اس میں مادہ موجود ہے اس میں، اور خون ریزی، انتقام. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور یا اللہ یہ جو خون ریزی نہ کرنا، امن کے ساتھ رہنا، پھر صرف آپ کے احکامات کی بجا آوری کرنا، آپ کے آگے اطاعت کا پورا جھک جانا اور جھکے رہنا، اور سرے سے آپ کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہونا، تو وہ تو ہم میں ہے یا اللہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یا اللہ تیری پاکی بیان کرتے. تو اگر یعنی فرشتوں کا بالکل درست اشکال
کہ اللہ آپ کی خلافت کے جو تقاضے ہیں وہ تو ایک پاک اور معصوم مخلوق ہونی چاہیے. معصوم سے مراد ہوتا ہے جس میں غلطی کا امکان ہی نہ ہو, جس میں غلطی کرنے کی جو غلط نہ کرے کبھی بھی, بلکہ غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو, جیسے فرشتوں میں نہیں ہوتی. انبیاء بھی نہیں کرتے گناہ, اس لیے ان کو معصوم من الخطا کہتے ہیں, جان بوجھ کر نہیں کرتے. فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء صلاحیت ہونے کے باوجود نہیں کرتے اور فرشتے صلاحیت ہی نہیں ہوتی, اس لیے انبیاء کا نہ کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے, کیونکہ انبیاء کی طبیعت تو انسانوں کی طرح کی ہوتی ہے, یعنی باڈی کیمسٹری جس کو کہیں, فرشتوں والی تو نہیں ہوتی. اس کے باوجود وہ کبائر سے رکے رہتے ہیں ہر لحاظ. یہ ان کا زیادہ بڑا کمال ہے, اس لیے ان کو فضیلت حاصل ہے فرشتوں پر. اس فرشتوں کے اشکال کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون, جو کچھ تم نہیں جانتے. ہاں, یعنی فرشتوں نے گویا کہ یہ پوچھا کہ اللہ اس نئی مخلوق کے بنانے کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اپنے کاموں کے بارے میں کہ حکمت کیا ہے. اچھا دیکھیں, گزشتہ آیتوں میں اگر آپ کو مضمون یاد ہو, اب آج کل تو درس روز ہو رہا ہے, اب سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک دن قرآن اور ایک دن حدیث کا درس کم سے کم 20 رمضان تک تو چلے گا, کیونکہ 20 رمضان تک ہم ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اعتکاف کے لیے جاتے ہیں. تو 20 کے بعد میرا مشورہ سب کو یہی ہوگا کہ آپ لوگ بھی, خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں اور مرد مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھیں, اور وہ خالص پھر اس کو عبادت کے لیے خاص کر دیں. اگرچہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے, لیکن اس وقت کی زیادہ افضل عبادت ذکر تسبیح تلاوت ہوگی. خیر, اس پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. آج تو رمضان المبارک کی تیسری شب ہے, ابھی تراویح سے سب لوگ آپ فارغ ہوئے ہوں گے. یہ بھی شاید آپ کو پتا ہوگا کہ البرہان کے پروگرام چل رہے ہیں جو میں نے عرض کیا تھا, اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ یہ پروگرام رمضان کے بعد بھی چلتے رہے, اور ہمیں بہت سے حضرات کہہ رہے ہیں کہ مستقل سلسلے پورا سال چلائیں اس کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب پڑھانے والے, سمجھانے والے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والے ساتھیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دے دی ہے. یہ البرہان کی پروڈکشن ہے الحمدللہ, یہ البرہان سے تیار ہونے والے حضرات ہیں سارے, اور مجھے بہت ہی اطمینان اور خوشی ہے کہ یہ رفقاء اللہ پاک نے تیار کر دی ہیں اور دے دی ہیں. اور اس کی تسلی رہتی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خیر کے سلسلے اس کی زندگی کے بعد بھی چلتے رہیں. تو مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ زندگی تو بڑی عارضی چیز ہے, پانی کا بلبلہ ہے, کوئی انسان بھی دنیا سے کسی وقت بھی رخصت ہو سکتا ہے. تو جو خیر کے کام ہیں ان کا تسلسل ضرور قائم رہے, تاکہ وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. الحمدللہ یہ البرہان ہم سب کے لیے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم اللہ پاک نے بنا دیا جو نوجوانوں کی اور ہر عمر کے لوگوں کی, اور پھر ان ذریعوں سے خواتین کی ایک تیز رفتار ٹرانسفارمیشن اور دینی تبدیلی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. یہ چیز انسان کو بہت زیادہ اطمینان دیتی ہے, اور بس اس چیز کا دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسی مضبوط بنیادیں کام کی ڈال دی جائیں کہ وہ چلتا رہے, پھر کسی فرد کے ساتھ وہ ایسا وابستہ نہ ہو
کہ اس کے ہوتے ہوئے ہو اور اس کے نہ ہوتے ہوئے پھر نہ ہو. تو الحمدللہ میرے رفقا، میں ان سے بات ہر وقت کہتا رہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں آپ لوگ ابھی سے اس طرح سوچیں کہ آپ کو اگر یہ سارا کام چلانا ہو تو کیسے چلائیں گے. تو الحمدللہ وہ اس پر غور کرتے بھی رہتے ہیں، اور کام کافی الحمدللہ منظم ہو رہے ہیں. اگرچہ پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہے اور ہمارے اختیار سے بھی باہر ہے. اس طرح اختیار سے باہر ہے کہ ایسے مواقع سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کو اپنائے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اگرچہ اس سے کام مزید پھیل رہا ہوتا ہے. اگر یہ کسی ایک شہر کے اندر ایک ادارہ ہوتا تو شاید آسان ہوتا. بہت سے ادارے آپ دیکھیں 50 60 70 سالوں سے قائم ہیں اور ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ ہے. بہت بڑے بڑے پاکستان کے ادارے. البرہان اپنی تاسیس کے غالباً 1 یا 1.5 سال بمشکل پورا ہوا تھا کہ دوسرے شہروں میں مراکز کھلنا شروع ہو گئے، اور پھر تیز رفتاری کے ساتھ یک کے بعد دیگرے. اس وقت بھی پائپ لائن میں بہت سارے شہروں کے لیے جگہوں کی پیشکشیں ہیں. احباب کہہ رہے ہیں یہاں جگہ لے لیجئے، یہاں لے لیجئے، یہاں کھول دیں، یہاں کھول دیں. جیسا آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں مردان میں اب البرہان نوشہرہ کے لیے کسی نے کافی بڑی جگہ کی پیشکش کی ہے. کوئی امید ہے کہ کوئی 20 25 30 کنال شاید ہو. سرگودا سے کسی نے پیشکش کی ہے کافی بڑی جگہ کی کہ یہ ہمارے ہاں لے لیں یہ زمین اور یہاں البرہان قائم کریں. تو اس طرح اس بات کی خیال آتا ہے، لیکن ضرورت کو دیکھتے ہوئے چاہے ہمارے لیے بہت مشکل بھی ہو جائے. میرے سچی بات یہ ہے کہ ان رفقا کی اور اس ٹیم کی بھاگ دوڑ کا اور ان کی مشقتوں کا کوئی آسانی سے اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. خیر پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بات اس پہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں انسان پر جو اس کی مادی نعمتیں، مادی کا مطلب ہوتا ہے اس کا تعلق اس میٹر کے ساتھ ہے. کھانے پینے کا ذکر ہوا، پھلوں کا ذکر ہوا، زمین سے نکلی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہوا، اور بارشوں کا ذکر ہوا. یعنی یہ ساری وہ جس نعمتوں کو انسان جسمانی طور پر انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس کا ذکر آیا. یہاں اللہ جل شانہ انسان پر کچھ اور احسانات. دیکھیں انسان کی ضرورت صرف مادی نہیں ہوتی. یہاں اللہ پاک نے انسان کو جس عزت و شرف سے نوازا ہے کہ اس کو فرشتوں کو اس سے سجدہ کروایا، اپنی اتنی برگزیدہ پاکیزہ معصوم مخلوق سے، جس کے کریڈٹ پر اور جس کے ریکارڈ پہ صرف عبادت اور اطاعت ہے، جو جانتی ہی نافرمانی کس کو کہا جاتا ہے. اس سے وہ سجدہ کر رہی ہے انسان کو. پھر اللہ جل شانہ نے انسان کی سر کے اوپر اپنی نیابت اور خلافت کا تاج رکھ دیا. پچھلی آیت یاد رکھی، اس آیت کے الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے. کچھ آیتیں تو یاد کرنے کی ہیں نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کم سے کم اتنا آیت کہتا ہے حصہ یاد کر لیجئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اتنی آیت اس کا ترجمہ ضرور کیا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ نیابت الہی کا اور اللہ تعالیٰ کی خلافت کا تاج ہے جو انسان کے سر کے اوپر ہے. اچھا، اور اس کے بعد فرشتوں کا ایک درست اشکال ہے، سمجھ میں آنے والا اشکال ہے، اور اس اشکال پر اللہ جل شانہ کا جواب ہے، اور اس جواب سے عقلاً گویا کہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کیوں افضل ہے، انسان کو کیا فضیلت حاصل ہے. اچھا، فرشتوں کا ذکر چونکہ پہلی دفعہ آیا، کچھ باتیں فرشتوں کے بارے میں بتا دوں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور چونکہ بہت لطیف ہیں، جسم نہیں ہے ان میں، لطافت ہے، پاکیزگی ہے، تو اس لیے، اور پھر معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، نافرمانیاں نہیں ہیں، اطاعت ہی اطاعت ہے، ماننا ہی ماننا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو اس وجہ سے بڑا خصوصی قرب ہے. لیکن ہے اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے باقی مخلوقات کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں. اچھا، اس لیے چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اپنی لطافت کی وجہ سے ایک خاص قسم کا قرب ہے، اسی لیے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا کام بھی کرتے ہیں۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے انسان سے قریب ہے، لطافت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی جہاں تک ان کو اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جسم میں تو ایک بوجھ ہے نا، بوجھل چیز ہے جسم، اور اس جسم کی اپنی ایک حدود ہیں جہاں تک کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ فرشتے اس جسم سے آزاد ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس میں یہ ہے کہ ان کے ذمے ڈیوٹیاں ہیں، جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کچھ اور وحی ہے، اسرائیل علیہ السلام کے ذمے موت ہے، موت یعنی روح قبض کرنا ہے۔ اسرافیل تو اپنے منہ میں سور کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس انتظار میں کب مجھے امر الہی ہوتا ہے کہ پھونک دو، اور جیسے ہی یعنی ان کا یوں سمجھیں کہ اس طرح ایک تمثیل یوں سمجھیں کہ جیسے انہوں نے اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان سور کی سیٹی رکھی ہوئی ہے، اور جیسے جس گھڑی امر ہوگا کہ پھونک دو، ان کی ایک پھونک کے ساتھ ساری کائنات پھونک دی جائے گی، اڑ جائے گی۔ اور اسی طرح میکائیل، کائنات کے بہت سارے کام ان کے ذمے، عرش اٹھایا ہوا فرشتوں نے ہے، ہمارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، مختلف ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی، حفاظت کے فرشتے ہیں، حافظہ جنہیں کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ خاص طور پر ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، اگر گھروں میں تصویریں نہیں ہیں اور کتے نہیں ہیں تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اچھا، فرشتے اپنی شکل بدل بھی سکتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے جو ہے یہ انسانی صورت میں آئے تھے، یا بھی جو ایک حدیث کے درس میں آپ نے دیکھا ہوگا جس میں بندے کی توبہ کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی فرشتے جو ہے وہ فرشتہ جو تھا جس نے فیصلہ کیا آ کر باقی وہ انسانی صورت کے اندر آیا تھا۔ اچھا جی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مفسرین کی آراء اس میں مختلف ہے کہ انسان جو ہے یہ یعنی جو خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ آدم علیہ السلام ہی خلیفہ تھے صرف، اور یا ہر انسان خلیفہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، ان کی وساطت سے پھر باقی لوگ آدم کے خلیفہ ہیں، آدم اللہ کے خلیفہ اور باقی انسان سارے اور اولاد آدم آدم کی خلیفہ۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں چونکہ انسانوں کا ذکر ہے کی پیدائش کا بحیثیت نوع انسانی ذکر ہے، تو اس لیے یہاں انسان، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی خلافت کا منصب لے کر آتا ہے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی پاسداری کر سکے یا نہ، اپنے آپ کو اس منصب پر رکھ سکے یا اپنے آپ کو اس سے گرا دے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے کچھ تقاضے ہوں گے، وہ تقاضے انسان پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا نائب سمجھا جائے گا، کہلائے گا، اگر وہ تقاضے نہیں پورے گا تو نہیں کرے گا۔ تو اچھا جی، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا اس میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ زیادہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خلافت میں بہت زیادہ ان کو زیادہ بڑے درجے کی خلافت ہے ان کے پاس۔ اچھا، چند سوالات ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیوں فرمایا، اور جب اللہ نے اظہار کر دیا تو فرشتوں کو یہ آگے سے اشکال کرنے کی جرت کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر سوال کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے اظہار کیا، ظاہر بات ہے اللہ پاک نے اس کی وجہ تو نہیں بیان کی قرآن پاک میں کہ ہم کہیں کہ یہ وجہ تھی فرشتوں کے سامنے اظہار کرنے کی، اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ علماء اس پر اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں اور کچھ ظنی کا مطلب ہے اپنے گمان سے، اندازے سے کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، یہ لگتی ہے کہ چونکہ کائنات کے بہت سارے کام
فرشتوں کے حوالے ہے. مثلاً بادلوں کو چلانا ہے، پانی برسانا ہے، زمین پر یہ سبزہ اور نباتات اگانا ہے، گرم ہواؤں کو چلانا ہے. اسی طرح جتنی معدنیات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، جمادات، ان پہ فرشتے متعین ہیں، ڈیوٹی ہے ان کی. اچھا، اور انسان کو اب خلیفہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور انہی چیزوں سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے، انہی چیزوں سے اس نے اپنا کام چلانا ہے. انہی چیزیں فرشتوں کی تو ان کے اوپر، اس کو ان چیزوں پر ایک ڈیوٹی ہے. فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے بارش کو کیا کرنا، فرشتوں نے بادلوں کو کیا کرنا، وہ تو ڈیوٹی پر ہے. چیزیں تو انسان کے کام میں آنی ہے، انسان کی ضرورت اس سے وابستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار اس لیے کیا تاکہ فرشتے اب سمجھ جائیں کہ یہ ساری کائنات جس کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ انسان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا صحیح معنوں میں مستحق ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جس میں فرشتے متعین ہیں وہ اس کی خدمت کے لیے چوکس ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اچھا، ویسے بھی ضروری نہیں کہ صرف یہ ساری کائنات اسی کی خدمت کرے گی جو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. اس کے اللہ پاک نے اپنے اصول بنائے، کافروں کی بھی خدمت کر رہی ہے کائنات، اور کافر بھی کائنات کا تسخیر بھی کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس میں لیکن کافر کو اسباب کے تحت کائنات تک رسائی ہوگی، اور مومن کی رسائی بسا اوقات بغیر اسباب کے بھی ہو جائے گی، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کی اللہ کے حکم سے تائید اور مدد اور ان کا اترنا اور مختلف موقع پر ان کا ساتھ دینا. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوا، میں نے کہا کہ فرشتوں کو اس پر یہ ذرا بات لمبی ہو رہی ہے، اہم جگہ ورنہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے، کہ کیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر کہ اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ پر شبہ کیوں ہوا، تو اور فرشتوں کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ اس کے اوپر اپنا اشکال کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ فرشتوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا. یہ صرف یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اشکال نہیں تھا، یہ استفہام تھا، یہ سوال تھا، یہ اپنی حیرت کا اظہار تھا، اپنے خلجان کو دور کرنا چاہا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ فرشتوں میں تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہیں. فرشتہ تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ سوال و جواب اللہ ہی کی منشا تھی کہ فرشتوں کے ساتھ ہو اور انسانوں کو پتہ چلے تاکہ انسان کو پھر اپنا مقام اور مرتبہ پتہ چلے. ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ انسان میں فساد کرنے کا مادہ بھی ہوگا اور انسان جو ہے وہ خون بہائے گا. یہ خون بہانے اور فساد کرنے کا فرشتوں کو علم کیا؟ ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا، تو ابھی تو یہ سارے معاملات پیش نہیں آئے. اس کا جواب مفسرین نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک تو جنات کو دیکھا تھا، جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی تھی اور یہ سارے کام وہ کرتے تھے، تو انہوں نے جنات کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اس قسم کی ہوگی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب انہوں نے لفظ خلیفہ سے اندازہ لگایا کہ اللہ پاک نے اپنے نائب جب ان کو بنانے کا فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذمے ہوگا کہ یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں، عدل قائم کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ عدل تو وہاں قائم کیا جاتا ہے جہاں ظلم ہو، ظلم کے مقابلے میں عدل آتا ہے، ظلم ختم کرنے کے لیے عدل آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بالادستی کے نظام کی بالادستی لائیں گے تو ان کو لازماً اپنے طبقے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی مزاحمت کے جواب میں یہ چیز آئے گی، اس لیے ان کو اندازہ ہوا کہ خیر و شر دونوں کی صلاحیتیں ان کے اندر ہیں. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ، اور یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کی جانب یہ قول منسوب ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انسانوں نے مستقبل میں جو کچھ کرنا تھا اس کو فرشتوں کے سامنے کر دیا تھا، ان کو وہ منظر دکھا دیا تھا انسانوں کی زندگی کا کہ اس طرح ہوگا. اچھا جی، یہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جھکایا کیوں انسان کے آدم کے سامنے؟ اللہ کا کوئی کام حکمت مصلحت سے خالی تو ہوتا نہیں، کیوں جھکایا؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک خلیفے یعنی خلافت جو ان کے آدم کے پاس تھی
تو جب تک فرشتے ان کے مطیع نہ ہو جائیں، میں نے سے پہلے عرض کیا کائنات کی یہ دیکھیں ایسے ہے جیسا کہ ایڈمنسٹریشن کسی کے پاس ہو اور آپ اس کے اوپر کوئی باس لا رہے ہو، تو اگر نیچے کی ساری ایڈمنسٹریشن اس اوپر والے حکمران کو جواب دہ نہ ہو تو کام کیسے چلائے گا؟ سمجھ رہے نا آپ اس بات کو؟ کسی بھی ملک کا جو انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اس کے حکمران کے تابع ہوتا ہے. تو حکمران تو کائنات کا اللہ پاک نے انسان کو بنایا، خلیفہ اس کو بنایا. اب فرشتوں کو اس لیے ان کے تابع کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک ڈیمانسٹریشن تھا فرشتوں کی طرف سے، گویا کہ انسان کی خلافت، جب وہ خلیفہ جس آدم علیہ السلام خلافت کے چونکہ پورے اہل تھے، تو گویا کہ فرشتوں نے کائناتی قوتوں کو انسان کے سامنے سرنڈر کر کے دکھایا کہ کائناتی قوتیں انسان کے سامنے سرنڈر رہیں گی فرشتوں کی، جن پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ایک سوال اور کر لیتا ہوں، پتہ نہیں زیادہ لمبا نہ ہو جائے بات، کہ یہ قصہ سامنے کیوں لایا اللہ پاک نے؟ یہ قصہ منظر عام پر کیوں آیا آدم اور فرشتوں کا؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا فوائد ہے بہت سارے سامنے. ایک تو انسان کو اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے. کسی بھی انسان کو اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرافت اور مروت اور اخلاق ہے، اس کو پتہ چلے کہ دوسرے نے مجھے اتنی عزت دی ہے، تو اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے. ہمیں کون انسان ایسا ہوگا جو عزت ملنے پر ناراض ہوتا ہو؟ کون انسان ایسا ہوگا جو اپنی تکریم پر یا اپنی توقیر کے اوپر اس میں اچھے جذبات نہ پیدا ہوں دوسرے کے؟ وہ کتنا گھٹیا انسان ہوگا کہ جو اس کو عزت دے رہا ہے، جو اس کی توقیر کر رہا ہے، جو اس کی تکریم کر رہا ہے، یہ اس کو ایذا پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے، اس کا انکار کرے. تو یہ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ انسان کو اپنا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس مقام کے اوپر رکھا. دوسری چیز یہ پتہ چلا کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، باقی ساری کائنات جو ہے اللہ پاک نے اس کو انسانوں کے سامنے مسخر کر دیا ہے، اور فرشتوں کو بھی اس کے سامنے. انسان کو جب انسان کو یہ بات نہ پتہ تھی تو انہوں نے فرشتوں کی عبادت شروع کر دی تھی، فرشتوں کو سے ناراض ہونا شروع کر دیا تھا. اس کی تفصیل پھر بتاؤں گا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا. یہ واقعہ پتہ چلنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور انسان کے منصب خلافت کے سامنے وہ جھکے ہوئے ہیں. اس کے بعد انسان پر یہ پتہ چلتا ہے اس کو کہ جب ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے تو اس پر کیا ہے، انسان پر کیا ہے. انسان پر عبادت ہے اور انسان پر عبدیت ہے اور طاعت ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ نسبح بحمدک، اور نسبح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے منزہ، پاک قرار دے کر اس کی حمد و توصیف کرنا، اس کو کہتے ہیں نسبح. اور نقدس لک، تو قدوسا لفظ ہے جس سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے پاک و صاف اور بے داغ ہونے کے، جس میں کوئی عیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی ہے، تو اللہ کی ذات کو اسی طریقے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اچھا، ایک چیز اور یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے کہ اللہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی تسبیح کے اندر باقی یہ لفظ آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کائنات میں اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تقدیس نہ بیان کر رہی ہو. تو یہ یہاں تک یہ سوال و جواب ہوا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے ایک اور منظر رکھا جس کے اندر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیسے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھا دیں، اور جو فرشتوں کے سامنے ہوئی یہ تعلیم، اور فرشتے اس کو نہیں سمجھ سکے، آدم سمجھ گئے، اور اس سے فرشتوں کو اندازہ ہو گیا کہ آدم میں کچھ ایسی چیزوں کی استعداد ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پرسوں بات ہوگی، کل پھر حدیث کا درس ہوگا انشاءاللہ حسب معمول، اور پرسوں پھر تفسیر کا، ایک دن حدیث اور ایک دن تفسیر چلے گی انشاءاللہ. اور باقی پروگرام بھی الحمدللہ چل رہے ہیں، آپ لوگ جب بھی چاہیں جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آپ جا سکتے ہیں کہ جس کے اندر زندگیاں صحابہ کی چل رہا ہے، حقوق و آداب چل رہے ہیں، اللہ والوں کا رمضان چل رہا ہے، اور یہ پروگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے یہ جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ حضور کی مدنی زندگی پر جو سیرت کا پروگرام ہے الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں، اپنی بہت زیادہ میری خصوصی آپ سے گزارش ہے
کہ سحری کی دعاؤں میں، افطار کی دعاؤں میں مجھے بھی، میرے رفقاء کو بھی، البرہان کو بھی، یہ آپ سے خصوصی گزارش اور التجا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس میں فراموش نہیں کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا، علم نافع عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، مرحومین کی ہمارے مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام جائز خواہشات ہمارے سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی یا اللہ پوری فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین تمام کام جو جہاں جہاں پر بھی ہو رہے ہیں دین کے، اللہ تو سب کو میں آسانیاں پیدا فرما، ان کی ضروریات پوری فرما۔ البرہان کی اللہ اس کو انتہائی قبولیت عطا فرما، جہاں جہاں اس کے مراکز کھلے ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، یا اللہ تو سب کو انتہائی درجے میں قبول فرما اور انتہائی ان کو اپنا خصوصی فضل و کرم ان کے اوپر برسا، اور یا اللہ سب کو پریشانیوں اور مصائب سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے سب کی حفاظت فرما، اور سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور یا اللہ مسرتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔